بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحب، تین لیٹسٹ نیوز ہیں۔ پہلی نیوز یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے پیکا بل پر دستخط کر دیے ہیں، اور اب یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کے خلاف صرف ٹویٹ بھی اگر شیئر کر دی کہیں تو آپ کو آ کے اغوا کر لیا جائے گا۔ پھر آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کو نہ وکیل ملے گا، نہ انصاف ملے گا، بس آپ کی گردن دبا دی جائے گی۔ یعنی اب آپ سے رونے کا اختیار بھی چھین لیا گیا ہے اس قانون کے تحت۔ اور یہ قانون کس نے پاس کروایا ہے آج کے دور میں؟ عاصم منیر، ان کے ہمنوا شہباز شریف، یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں زرداری، یہ سارے ظلم و ستم یہ ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں، نون لیگ اور یہ کرپٹ لوگ سارے۔ اچھا خیر، یہ خبر میں تو صرف خبر کی صرف سرخی آپ کو بتا دیا کروں گا، اس کو تحقیق آپ خود کر لیجئے گا اور اپنے مزاج اور اپنے خیالات اور اپنے علم کے مطابق اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ ایک امریکن انویسٹر ہیں، جینٹری بیچ، یہ ڈیلس سے ٹیکسس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بہت اچھے فنڈ ریزر ہیں، بہت اچھے نیگوشیٹر ہیں، اور ان کے تعلقات ہیں جونیئر ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ جو ان کے بیٹے ہیں ان سے۔ تو یہ مائننگ کی کچھ بزنسز کے لیے پاکستان میں ایسے ایسے ذخائر ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ بلوچستان میں، سرحد میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور ایک دفعہ ایگریمنٹ اگر ہو جائے تو صدیاں، جب تک وہ نکلے خزانہ آپ کھاتے رہیں۔ تو وہ اس سلسلے میں پاکستان گئے ہیں۔ اچھا، پاکستان کی حکومت یہ اتنے چالاک تو ہیں کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، ایک اورے پائی جائے نہ آئے نے، ہمارے بھی ان سے بڑے تعلقات ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، اور یہ ہمارے تعلقاتی ہیں تو یہ آئے ہیں نا صاحب انویسٹ کرنے یہاں پر، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایک امپریشن دے رہے ہیں حکومت کے لوگ اپنی طرف سے، اور جو آنے والا ہے اس کی نگاہ میں صرف خالص بزنس ہے، کوئی سیاسی ڈیل نہیں ہے۔ اس کو آپ خود انویسٹیگیٹ کر کے پڑھ لیجئے۔ اور تیسری خبر کہ 8 فروری کو مینار پاکستان پر پی ٹی آئی جلسہ عام کرے گی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں اب ان کی تھوڑی سی بھی سینگ ہے تو یہ جلسے کی اجازت دے اور اپنا رزلٹ خود آؤٹ کر لیں۔ یہ تو تین اہم خبریں جن کو آپ کو ذرا سا نظر میں رکھنا چاہیے۔ اچھا صاحب، اب آئیے فوڈ فار تھاٹ، ذرا ڈیٹیل میں جس پوائنٹ کی طرف بات کرنی ہے وہ کیا ہے۔ عاصم منیر اور ان کے کرپٹ ساتھی شہباز زرداری اور سارے ہمنوا، یہ ساری پاور ہونے کے باوجود، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے باوجود، عدلیہ کو تباہ کرنے کے باوجود، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی اب تک اپنے قدم کیوں نہیں جما سکے؟ عوام کے اندر اتنا روم بھی حاصل نہیں کر سکے کہ ہاں بھائی ان کو بھی 5-10 سال حکومت کرنے دیجئے؟ یہ کنٹرول کیوں نہیں حاصل کر سکے ابھی تک؟ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بات یہ ہے ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے، وہ یہ ہے، ایک تو دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے، پچھلے 3 سال سے یہ قابض ہیں اور کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے جس کو مثال بنایا جائے۔ اور تیسرا پوائنٹ، یار اگر آپ ایلیمینیٹ کرنے آئے تھے عمران خان جیسے شخصیت کو جو دنیا کی سیلیبریٹی ہے، تو کوئی اس کے برابر کا یا اس کے آدھے قد کا آدمی تو لاتے۔ آپ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے کھڑا کر کے عمران کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ عمران کو ریپلیس کرنے کے بجائے آپ خود اس قابل ہو گئے کہ لوگ اب آپ کو ریپلیس کرنے کے چکر میں ہیں۔ بہت مطلب اگر گہرائی میں جا کے آپ سوچیں، لوگ آپ سے بیزار آ گئے۔ آپ اس کو ایکسپوز کر رہے تھے غلط طریقے سے، آپ خود ایکسپوز ہو گئے کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو صورتحال ہے پاکستان کی کرپشن کی اور یہ ساری باتیں، یہ کوئی آج کی تھوڑی ہیں۔ سچائی سے بات کیجیے، یہ تو 70 سال سے یہ رشوت اور کرپشن سب کچھ ہے نا بھائی، بالکل ہے۔
لیکن پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے جو سفر طے کیا ہے وہ اتنی تیزی سے کیا ہے کہ جناب اگر اسپیڈ ان برائیوں کی 40-50 تھی تو یہ اس کو 80-90 پہ لے گئے ہیں۔ اب 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے انہوں نے ادارے تباہ کر دیے اس 3 سال کے اندر، الیکشن کمیشن تباہ کر دیا، عدلیہ برباد کر دی، ٹھیک ہے نا، ISI کا امیج، اپنا امیج، سب کچھ ادارے نے تباہ کر دیے۔ پوائنٹ نمبر 2، لانگ ٹرم پہ اگر آپ جا کے سوچیں تو ہر شعبے کے اندر ایک ڈپریشن، ایک انتشار، ایک کثافت پیدا کرتی ہے لانگ ٹرم پہ اگر آپ سوچیں۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے معاشرہ ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کی طرف چلا گیا، معاشرے میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ معاشی طور سے انہوں نے سارا وقت عمران خان کو پکڑنے اور سزا دینے میں لگایا اور معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، صرف ڈیزائر ہے کہ فلاں آئے اور 25 بلین دے دے، اور فلاں آئے اور 25 بلین دے دے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے کام کیا انہوں نے ترقی کی۔ بھارت نے 2023 میں تقریباً کلوز ٹو $200 بلین کی IT کی ایکسپورٹ کی۔ ہماری ایکسپورٹ کتنی تھی اس سال؟ 23 کی رپورٹ تھی، میں نے پڑھی تھی، 3 or 4 بلین ڈالر، that's it۔ جب عمران تھا تو ہمارے GDP، ہماری شرح ترقی جو تھی وہ کیا تھی؟ 6.2 تھی۔ آج کیا ہے؟ مائنس میں۔ وہ $22 بلین کے خزانہ چھوڑ کے گیا تھا عمران، اور آج کیا ہے؟ مانگے تانگے کے چند بلین ڈالر۔ تو انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ ترقی نہیں کی، بربادی کی ہے۔ اور حکومت جو یہ کرنا چاہتے ہیں، بیانیہ ان سے بن نہیں سکتا۔ تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں یار فائق صاحب وہ پہلے جب آتے تھے جرنیل تو وہ تو 10 سال لگاتے تھے، آپ ان کو 5 سال ہی دے دیجئے۔ میں نے کہا وہ آتے تھے ایک بیانیے کے ساتھ، ایک پروپیگنڈا کر کے آتے تھے، اور جو قابض ہوتا تھا وہ اتنا خراب آدمی ہوتا تھا کہ اس کی پروگریس اتنی خراب ہوتی تھی، آسانی سے وہ پروپیگنڈا بیچا جاتا تھا، اور اس کو دھکا دیتے تھے لوگ، جو ہے مٹھائی بانٹتے تھے۔ جب یہ آئے ہیں اور انہوں نے دھکا دیا باجوہ نے عمران کو، تو اس رات میں نے لوگوں کو روتے ہوئے سڑکوں پہ آتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ کیا کیا۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ اس طرح سے حکومت کو گرائے اور لوگ بجائے مٹھائی بانٹنے کے رو رہے ہوں اور سڑکوں پہ آ جائیں خود بغیر کوئی کسی کے بلائے۔ تو اس فرق کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو پھر آپ بڑے نادان ہیں، پھر یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ان کے پاس نہ کوئی پروگریس ہے، نہ کوئی بیانیہ ہے۔ اب یہ جو حکومت کے بساط انہوں نے بچھائی ہے عاصم منیر صاحب نے، اس کی بیس، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ خوف کے ذریعے حکومت کرو۔ میرے عزیز، خوف کے ذریعے 1200 میں وہ منگول تو حکومت کر سکتے تھے، اسٹالن کا دور ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے دور بیت چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب خوف کے ذریعے حکومت نہیں ہو سکتی۔ اس کا ریزن یہ ہے، دیکھیے آج دنیا ویل کنیکٹڈ ہے، آج کمیونیکیشن کا ایرا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی تعلیم زیادہ ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا سیاسی شعور، خاص کر کے پاکستان کا بھی اب جو بڑا سلو پروگریس کیا، لیکن یہ اچانک پچھلے 10 سال میں بہت تیزی سے سیاسی شعور آگے بڑھا ہے۔ تو جب اس قدر کمیونیکیشن ہو اور لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اور لیڈرشپ اتنی مضبوط ہو آپ کے پاس جیسے عمران خان کی ہے، تو پھر آپ خوف پھیلا کر حکومت نہیں کر سکتے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب یہ 31 سال کی سزا سناتے ہیں عمران خان کو تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جج خوف زدہ ہوتا ہے سزا سناتے ہوئے۔ عمران خان کی مسکراہٹ کہتی ہے سزا سن کر میں اتنا پریشان نہیں ہوں، خوف زدہ نہیں ہوں، جتنے آپ سزا سنا کے خوف زدہ ہیں۔ اب یہیں پہ حق اور سچ کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ
جب سزا سنانے والا خوفزدہ ہو اور سزا سننے والا مسکرا رہا ہو تو حق پر کون ہے اور ظالم اور باطل کون ہے؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب آپ لوگوں کو خوفزدہ کر کے جو ہے حکومت کر لیں. یعنی آج جب ابھی میں نے دیکھا نوجوان چھوٹ کر آئے جیل سے، اتنی تکلیف سہی سب کچھ، لیکن باہر آتے عمران خان زندہ باد. ایک صاحب کے دونوں بازو ٹوٹ گئے جن کو اوپر سے کنٹینر سے پھینکا گیا تھا. اب وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ ان نے کہا اب تو آپ نہیں آئیں گے، اب آپ کی صحت ایسی ہو گئی، اگر عمران خان بلائیں جلسہ ہو. تو اس نوجوان نے کہا تھا کہ ہم پھر آئیں گے اگر عمران خان نے بلایا. پنجاب کے ایک شہر سے آئی ہوئی ایک خاتون نے ایک دن میں ان کا وہ سن رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سے انٹرویو تھے، تو وہ کہنے لگیں وہ بہت ہی کھڈا ایک جگہ ہے لاہور میں، بہت جو پرانا لاہور جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، بہت ہی خراب گندا علاقہ، وہاں پہ ایجاد دی تھی. تو ان خاتون نے کہاں سے آئی تھیں سر؟ نہیں فیصل آباد سے آئی تھیں. کہاں سے آئی تھیں؟ شہر کا نام میں بھول رہا ہوں. تو اس نے کہا تھا، اس خاتون نے کہا تھا عمران خان اگر آواز دے تو یہ کیا جگہ ہے، اگر وہ پہاڑ پہ بلائے تو ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے. دیکھیے عمران خان جو ہے وہ ان سے معافی مانگنے کو یہ کہتے رہے، اس نے نہیں مانگی. وہ کس بات کی معافی مانگے؟ جرم تم نے کیا، معافی وہ مانگے. 3 سال کے لیے باہر چلے جاؤ، نامنظور. 2 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ، نامنظور. پھر آگے 6 مہینے کے لیے خاموش ہو جاؤ، نامنظور. اب تو آج کل کہنے لگے یار 3 دن کے لیے خاموش ہو جائیے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے 3 دن کے لیے خاموش ہو جائے. ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اسے ہرا تو سکتے نہیں ہیں. یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں عاصم منیر اور ہم نوا کہ عمران خان نے ڈیل کر لی، وہ ڈیل کے ذریعے باہر آئے. بڑی چلاکیاں، چتر چلاکیاں بھی کی ہیں کہ آپ کو وہاں موو کر دیں اور یہ بنی گالا یہ اور وہ. اس نے کہا نہیں. کیوں؟ اگر یہ تاثر یہ پھیلانے میں کامیاب ہو گئے کہ اس نے ہم سے ڈیل کر لی ہے تو اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. نوجوانوں کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا تھا، اس کو بھی انہوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا ظلم کیا. وہ ایسا نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے تو ہمیشہ ان کو یہی ریکمنڈ کیا کہ بھائی خدا کے واسطے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ تمہیں جو تمہارے ساتھی ہیں نا جو قریب کے، جو کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ لچک دکھائیں، نہ یہ لچک دکھانے والا وقت نہیں ہے. لچک آپ کسی محبوبہ کی کمر میں جا کے ڈھونڈیے. عمران خان کو یہ مشورہ مت دیا کیجیے کہ آپ بھی لچک دکھائیے، اپنا وہ ہینڈل ٹویٹر یہاں لے آئیے. یہ سب صحیح لوگ نہیں ہیں. عمران خان کے چہرے پہ خوف یا ناامیدی کبھی نہیں دیکھی آپ نے. وہ جیل میں بیٹھ کے اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار بھی نہیں ہیں. وہ لیڈر ملا ہے. 10 دن یا 20 دن تک اس کو کالے پنجرے میں ساری ڈارک لائٹس کر کے کسی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، سخت ترین آزمائش میں ڈالا. اور یہ جیلر کہتا ہے جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ایک لفظ شکایت کسی سے نہیں کی. نہائے، کپڑے بدلے اور سائیکل چلانی شروع کر دی، پھر پڑھنے بیٹھ گیا. تو یہ اس کے اعصاب نہیں توڑ سکے. یہ اس کی پارٹی کو انہوں نے کوشش بہت کی، لیکن سب کو پتا ہے کہ جو پارٹی سے جائے گا وہ اپنی زندگی سے جائے گا، اس کا فیوچر زیرو ہو جائے گا. تو ان حالات میں ان کو گیو اپ کرنا پڑے گا عاصم منیر صاحب کو. اور یہ گیو اپ کیسے کریں گے؟ آخری بات. اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ گیو اپ کیسے کریں گے؟ میڈیا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، عدلیہ ان کے ہاتھ میں، ہر ایک کی گردن ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اس کا قانون کے حساب سے جھوٹا قانون بنواتے ہیں اور آپ کے اوپر ستم ڈھاتے ہیں. ان حالات میں کیسے ان کو نکالا جائے؟ یہ وہ بیل ہے نا جو کروکری سٹور میں گھس گیا ہے، اب اس بیل کو بھی نکالنا ہے، کروکری بھی بچانی ہے، یہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک چوائس یہ بنتی ہے کہ گوریلا وار کی جائے ہر شہر میں، ہر اس جگہ. یہ بات عمران خان پسند نہیں کریں گے.
وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ ان حالات میں ہوتا تو یہی ہے کہ گوریلا وار جو ہوتی ہے وہ لڑی جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ میرے خیال میں بھی مناسب نہیں ہے اور کامیاب طریقہ ہے، لیکن میں بھی اس کو ریکمنڈ نہیں کروں گا اور عمران خان بھی پسند نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کو ان کو دھکیلنے کے لیے بڑے پیمانے پر سول ڈس اوبیڈینس جو ہے نا وہ شروع کرنی پڑے گی، اس کے مظاہرے کرنے پڑیں گے۔ اس کے بغیر اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے آج کل، آپ ان کی ساری فوجی پروڈکٹس جو ہے نا ابھی تک کیا، ایک سوائے وقار ملک کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو قوم کو کہ بھائی اس کے یہ فائدے ہیں۔ یہ ایسے نہیں جائیں گے، یہ ایسے جانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے، جب دنیا میں کوئی ایک سسٹم فیل ہو جاتا ہے، جب کوئی دوسرا سسٹم آنے کی کوشش کرتا ہے تو جو پہلے سسٹم موجود ہوتا ہے اس کے لوگ وہ آسانی سے تھوڑی آنے دیتے ہیں آپ کو کہ صاحب ہم سے تو نہیں چل سکا، آئیے اب آپ چلا لیجیے۔ نہیں، وہ آپ کو ہارڈ ٹائم دیتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں، آپ کو پش کرنا پڑتا ہے۔ بڑے پیمانے پہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو ہے مہم چلائیے، اس کے بغیر یہ کھسکیں گے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، انٹرنیشنل کورٹس جو ہے اس کی ہم کچھ دوستوں کو مجھے علم ہے جو یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ارینا میں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لمبے عرصے تک کے گیم کے لیے تیار ہوں۔ میں چند دوستوں سے اس دن کہہ رہا تھا کہ دیکھو، جلدی گیو اپ مت کرنا، یہ مسائل ایسے حل نہیں ہونے والے ہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جو اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں کہ بھائی یہ ایک عرصے تک یہ جنگ ہوگی، پھر جا کے کچھ چینج ہوگی۔ تبدیلی انقلاب لانے والا تو زمانہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اندر وہ اوصاف ہی نہیں ہے ہماری قوم میں، سوائے کے پی کے کسی صوبے میں وہ فائٹ نہیں ہے جو نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں ہے، اس کا فوری طور پہ دوسرا متبادل دیکھو۔ گریجولی ہی یہ چیزیں بدلیں گی۔ اب ایک تو سول نافرمانی کی تحریک زوروں پہ ہونی چاہیے، انٹرنیشنل کورٹس کی طرف بھرپور انداز سے رخ کرنا چاہیے۔ ہم نے پاکستانی امریکنز نے یا کانگریس اور سینٹ کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے انگیج، اس کو مزید انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں آپ اجازت دیں تو میں ایک ریکویسٹ آپ سے کر لوں، بہت پہلے سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ایک طبقہ جو ہے، جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ وکلا کے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے یہاں سے انصاف نہیں ملے گا۔ تو اپنا ٹائم ضرور خرچ کیجیے، عدالت میں ضرور جائیے، لیکن 20% ایفرٹ کیجیے، 60% ایفرٹ وہاں پٹ اپ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ نتائج وہی نکلیں گے جو 20% اگر ٹائم لگائیں گے۔ آپ کا ٹائم تو اس طرف ہونا چاہیے، جلد سے جلوسوں تک ایک اسٹریٹجی ایسی ہو کہ کبھی یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو۔ اور ایک چیز میں ریکویسٹ اس دن سے کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار مت کیجئے کہ وہ ٹرمپ آئیں گے تو آ کے یہ کریں گے، ماہی آوے گا تے پھولا نال دھرتی سجاؤں گی، ہیں جب ماہی نہیں آیا تو پھر کی کرو گے؟ دیکھیے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، وہ اس کے حساب سے چلیں گے۔ اور اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ شرم نہیں آتی آپ کو یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی آئے گا ہمیں چھڑائے گا؟ 25 کروڑ عوام اپنے دستے بازو پہ نہیں ہیں، دوسرے پہ ہے کہ وہ آئے گا تو یہ کرے گا، وہ آئے گا تو قرضہ ملے گا۔ یار کیا یہ ہینڈیکیپ قسم کی سوچ ہے کہ فلاں آئے گا تو یہ کر دے گا، فلاں آئے گا تو یہ کر دے گا۔ جبکہ لیڈر کو تم اپنے دیکھو، اس کا کتنا پرو ایکٹیو بندہ ہے تمہارا لیڈر، اور ان کو دیکھو سب کچھ کرنے کے بعد اس کا نام بینڈ کر دیا، تصویر، یہ ناکامی کھڑے ہیں نا بھائی۔ ابھی تک 1 انچ کامیابی نہیں ہوئی ہے عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف کو، 1 انچ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ بھی ایسے اسٹیٹ فاسٹ رہیے، لیکن صحیح ڈائریکشن میں رہیے۔ اگر میری باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں، ہم یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے نہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اپنے ان کمزور لوگوں کے لیے، ان کے بیہاف پہ بولتے ہیں جن کو بولنے کی پابندی ہے، جن کے ساتھ بڑی مجبوریاں ہیں، بڑی بھوک ہے، بڑی افلاس ہے، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، جن کی زندگی بڑے عذاب میں ہے،
جس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اس طبقے کو. ان کا دستے بازو بنیے، رائے عامہ کو ہموار کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.